السلام علیکم۔ رانی پور کی 10 سالہ فاطمہ پیر کے ڈیرے پر کام کرنے گئی تو پیر کی نیت خراب ہو گئی اور وہ معصوم فاطمہ کو نوچنے لگا اور پھر اس پر اتنا تشدد کیا کہ وہ فرش پر تڑپنے لگی۔ جب بیٹی گھر نہ لوٹی تو چھوٹی بہن بھائی اسے تلاش کرنے لگے اور روتے ہوئے گھر آئے اور بولے پیر نے ہماری بہن کو مار دیا ہے اور لاش نہیں دے رہا۔ ماں وہاں گئی تو اس نے فاطمہ کو دفنا دیا اور ماں کو 50,000 روپے چپ رہنے کے دینے لگا۔ اماں پولیس کے پاس گئی اور جب پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کھودی تو وہاں موجود لوگوں کی روح لرز گئی۔ اندر فاطمہ۔ پورے علاقے میں ایک کوہرام سا برپا ہو چکا تھا۔ دور دور سے لوگ اور میڈیا کوریج کے لیے موجود تھا۔ جسے خبر نہ تھی وہ قبرستان کی جانب جمع ہوتی بھیڑ کو دیکھ کر سوال کر رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہے جو لوگ جوک در جوک قبرستان میں جمع ہو رہے ہیں۔ جواب دیا گیا کیا تمہیں نہیں معلوم فاطمہ نامی بچی کی قبر کھول کر اس کی لاش نکالی جا رہی ہے تاکہ پوسٹ مارٹم کیا جا سکے۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ فاطمہ کی پر اسرار موت پر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یوں قبر کی بے حرمتی نہ کی جائے، جو ہوا سو ہوا۔ اصل ظلم تو یہ تھا کہ بچی کا والد بھی یہی کہہ رہا تھا۔ انسان کی بے بسی اور ظلم کی انتہا ہی یہی ہوتی ہے کہ لاش کے وارث بھی ظلم کے خلاف احتجاج نہ کر سکے، اس خوف سے کہ یہی واقعہ دوبارہ ان کی کسی اور لختے جگر کے ساتھ پیش آ نہ جائے۔ پولیس بضد تھی۔ بچی کی قبر کھول کر جب وجود کو باہر نکالا گیا تو لاش دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے آج ہی دفنایا گیا ہو۔ معصوم پھول سی بچی جس نے کچھ ماہ پہلے کئی خواب سجائے تھے آج دنیا سے ہی بیگانی ہو چکی تھی۔ آج سے کچھ پہلے وہ ننھی کلی اپنی بستی کے پاس موجود کھلے میدان میں بیٹھی ہوئی سہیلیوں کے ساتھ مل کر مٹی کے گروندے بنا رہی تھی۔ دنیا سے بیگانی بس اسی دھن میں مگن تھی کہ اس کے بنائے مٹی کے کھلونے سب سے خوبصورت دکھیں۔ وہ خود بھی تو بالکل ایک شہزادی تھی کہ جب ایک لڑکی اس کا نام پکارتی ہوئی وہ وہاں آئی اور کہنے لگی فاطمہ تو یہاں کھیل رہی ہے، تیری ماں تجھے کب سے آوازیں دے رہی ہے، جلدی آ، آج بستی کی عورتیں پیر شاہ کے ڈیرے پر دم کروانے جا رہی ہیں۔ فاطمہ اور اس کے ساتھ بیٹھی اس کی سہیلی نے جب یہ سنا تو مارے خوشی کے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، مٹی سے بھرے ہاتھ فوراً جھاڑے اور چہک کر اپنی سہیلی سے بول چل شینا، شاہ کی حویلی چلیں، بڑا مزہ آئے گا۔ بڑے گھر میں جا کر دونوں سہیلیاں اپنے آنے والے وقت سے انجان بھاگتی ہوئی گھر تک پہنچی تھی۔ وہ رانی پور کی ایک بستی میں رہتی تھی جن کا پیر بابا اور دم تویزوں پر بڑا ہی اعتقاد تھا۔ فاطمہ اپنی سہیلی سمیت پیر اسد شاہ کے ڈیرے پر پہنچی تو وہاں پہلے سے ہی کئی عورتیں اور مرد موجود تھے۔ یہ بڑا حال نما کمرہ تھا جہاں فاطمہ اپنی ماں سمیت جا کر بیٹھی۔ وہ ستائشی نظروں سے آس پاس دیکھ کر بار بار اپنی سہیلی سے سرگوشی کرتی تو اس کی ماں اسے جھڑک کر خاموش رہنے کو کہتی۔ سبھی خواتین اور مرشد پیر اسد شاہ کے پاس جاتے اور انہیں اپنا پیر و مرشد مان کر ان کے دائیں ہاتھ پر پہلے بوسہ دیتے اور پھر اپنی دائیں اور پھر بائیں آنکھ ہاتھ لگا کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ پیر صاحب ایک روبدار نگاہ اپنے اس مریض پر ڈال کر کہتے خدا تمہیں خوش رکھے۔ جب فاطمہ اور اس کی ماں کی باری آئی تو اس کی ماں نے بھی باقیوں کی طرح ویسے ہی اپنی عقیدت کا اظہار کیا تھا، مگر فاطمہ ستائشی نظروں سے پیر صاحب کا روب و دبدبا سے لبریز روشن چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پیر صاحب نے جب ایک نظر فاطمہ پر ڈالی تو جیسے مبہوت ہو کر رہ گیا۔ کتنی ہی دیر اس نے فاطمہ کے نازک چہرے سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ مسکرا کر بولی بھالی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے خاتون یہ تمہاری بیٹی ہے؟ فاطمہ کی ماں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی تھی، فوراً مسکرا کر سر جھکائے کہنے لگی جی شاہ جی یہ میری بیٹی ہے، اسے آپ کے پاس دم کے لیے لائی ہوں تاکہ پڑھائی میں توجہ دے سکے۔ مگر پیر شاہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے، فوراً بولے کہ یہ بڑی ہی پیاری بچی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے دنیاوی نہیں بلکہ دینی تعلیم دی جائے، تم ایسا کرو اسے ہماری کنیز میں دے دو۔ فاطمہ کی ماں نے جب یہ الفاظ سنے تو مارے خوشی کے پیر شاہ کا ہاتھ چومنے لگی اور بولی میری تو ساری زندگی آپ نے پیر کے قدموں میں گزر جائے، میری تو ساری اولادیں ہی آپ پر قربان جائیں، میں ایک فاطمہ کیا 100 فاطمہ آپ کی کنیز میں دے دوں۔ اس پل پر پیر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، مگر فاطمہ حیرانگی سے کبھی ماں کو تو کبھی پیر شاہ کو دیکھتی۔ دل میں خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ فوراً کہہ اٹھی کہ اماں پیر جی کیا بات کر رہے ہیں، مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ماں فوراً فاطمہ کو سمجھانے کی خاطر وہاں سے باہر لے گئی اور کہنے لگی فاطمہ تیرے تو بھاگ کھل گئے ہیں، تو نہیں جانتی یہ پیر شاہ جسے اپنے سائے میں رکھ لے
وہ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ یہ تجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ کر تیری تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ جو تجھ سے کہیں گے تم مانتی جانا۔ یہ تو تجھے اپنے پیر دھو کر پلا دیں تو بھی تیرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ فاطمہ جیسے جیسے ماں کی باتیں سن رہی تھی خوش ہوتی چلی جا رہی تھی۔ خوشی سے کہنے لگی میں تو اب یہی رہوں گی۔ پیر شاہ کے بڑے بڑے گھر میں کنیز بن کر بڑا مزہ آئے گا۔ شینا سہیلی نے جب یہ سنا تو ماں سے بولی اماں پیر جی کو بولو مجھے بھی یہیں رکھ لے، میں فاطمہ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ مگر یہ تو ناممکن نہ تھا۔ وہ ملاقات شاید دونوں کی آخری ملاقات تھی۔ ہر کھیل ساتھ کھیلنے والی سہیلیاں آج قسمت کے ہاتھوں کھیلی جانی تھی۔ فاطمہ اور شینا گلے لا کر بہت روئی اور پھر شینا گھر چلی گئی اور فاطمہ کو پیر شاہ کے پاس ہی چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی وڈیرے سے رش کم ہوا تو پیر صاحب اپنے چند خاص مریدوں کے ساتھ گھر کے لیے نکلنے لگے۔ فاطمہ کو بھی ساتھ ہی لے کر گھر پہنچے۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، ہچکچاہٹ بھی تھی۔ وہ پیر شاہ کے گھر پہنچی تو وہاں پر پہلے سے 2-3 بچیاں کنیز بن کر موجود تھیں جو کہ اسی کے گاؤں سے تھی۔ پیر شاہ کی بیوی وہاں آئی اور ننھی فاطمہ کو دیکھ کر بولی کیا نئی کنیز لائے ہیں؟ اب اس کو کہاں رکھیں گے؟ پیر شاہ کہنے لگے رہ لے گی کہیں بھی، بس تم اسے اپنے کام سمجھا دو۔ فاطمہ نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب رات ہو چکی تھی۔ پیر شاہ کی بیوی نے اسے سارے کام سمجھائے تھے جو اس نے فوراً ہی سمجھ لیے۔ وہ بھی بچی تھی، اسے گھر کے کاموں کا اتنا تو پتہ نہ تھا۔ اسے تو کنیزی میں لایا گیا تھا اور یہی کہا گیا کہ دینی تعلیم دی جائے گی یا پھر چھوٹے موٹے کام ہوں گے۔ مگر رات ہوئی تو پیر شاہ کی بیوی فاطمہ سے کہنے لگی کہ جاؤ شاہ صاحب کے لیے اور میرے لیے دودھ گرم کر کے لے آؤ، آج سے یہ تمہارا ہی کام ہے۔ فاطمہ نے جب یہ سنا تو حیرانگی سے پیر شاہ کی بیوی کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ میں کیسے گرم کروں گی، مجھے یہ کام کرنا نہیں آتا۔ اتنا کہنا تھا کہ پیر صاحب کی بیوی نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی کہ اچھا اگر نہیں آتا تو جا کر سیکھو اور کر کے آؤ، یہاں پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ معصوم فاطمہ نے فوراً اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور چلتی ہوئی کچن میں آئی۔ اس کا قد چھوٹا تھا، وہ تو شیلف پر پڑے ہوئے چولہوں پر رکھی ہوئی دیگچی میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی کہ دودھ کب ابل کر اوپر آئے گا۔ پتہ تب چلا جب دودھ ابل کر باہر کو گرنے لگا۔ یہ منظر پیر شاہ کی بیوی نے دیکھا تو غصے سے بفر چکی تھی۔ فوراً کچن میں آئی اور کہنے لگی کیا تم سے اتنا بھی کام نہیں ہوتا؟ اس نے فاطمہ کا کان مروڑنا شروع کر دیا تو بیچاری درد سے تڑپ اٹھی تھی، رو کر کہنے لگی کہ معاف کر دیں پیرنی جی، بس نظر نہیں آیا۔ پیر صاحب کی بیوی نے فاطمہ کو دھکا دے کر دور کیا اور خود ہی دودھ لے کر چلی گئی۔ فاطمہ کے سونے کا انتظام لاؤنج میں ہی فرش پر کیا گیا تھا۔ اسے شدید بھوک لگی تو اس وقت اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگی۔ سارا دن تو گزر جاتا تھا مگر رات کے اندھیرے میں اور بھوک لگنے پر بچوں کو ماں ہی یاد آیا کرتی تھی۔ فاطمہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پیر شاہ کے پاس پہنچی تو ماتھے پر بل آ گئے۔ اٹھ کر باہر آئے تو فاطمہ نے ہڑبڑا کر فوراً سر پر دوپٹہ کیا اور آنسو صاف کرنے لگی، مگر میں ہر سو خاموش تھی۔ پیر شاہ اس کے قریب آ کر کہنے لگے کیوں رو رہی ہو فاطمہ؟ فاطمہ روتے ہوئے بولی کہ اسے گھر ماں کے پاس جانا ہے۔ پیر شاہ جھڑک کر بولا کہ اب تم آخری سانس تک یہی رہو گی، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ بیچاری بچی ایک بار پھر رونے لگی تو پیر شاہ نے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ وہی وقت تھا جب ان کی نیت فاطمہ پر بدلی تھی۔ وہ شیطانی نظروں سے معصوم بچی کو دیکھنے لگا۔ فاطمہ کو بھی اس پل حیرت ہوئی تھی کہ پورے علاقے کے سامنے پیر شاہ کس قدر معتبر اور عزت دار بنتے تھے۔ آج تک کبھی اونچی آواز میں کسی کے ساتھ بات تک نہ کی تھی۔ گاؤں والے ان کو بڑا ہی مانتے تھے مگر گھر میں آتے ہی ان کا رویہ بالکل ہی بدل چکا تھا۔ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ پیر اسد شاہ ہے جو آستانے پر بیٹھ کر لوگوں کا روحانی علاج کیا کرتے تھے اور لوگوں ان سے اتنی عقیدت کرتے تھے۔ وہی پیر شاہ کی بیوی بڑی ہی ظالم تھی۔ اگلی صبح ہوئی تو صبح اٹھتے ہی اس نے فاطمہ کو گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ وہ ذرا سی غلطی کرتی تو اسے جھڑکنے لگتی، اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوتی تو بچیوں کو سزا دینے لگتی۔ وہ بچی صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ ایک بار پھر گھر کے کاموں میں لگ چکی تھی۔ اس نے باقی ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر کے کام کیے تھے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو سبھی ملازموں کے ساتھ اسے بھی پھیکی دال اور سوکھی روٹی کھانے کو دے دی گئی جس سے اس نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ پیر شاہ کی بیوی نے اس کے بعد معصوم فاطمہ کو اپنے کمرے میں بلوا لیا اور کہنے لگی کہ میرے پیر دباؤ۔ وہ بچی فرش پر بیٹھ کر اپنی مالکن کے پاؤں دبا رہی تھی۔ ذرا سی ہاتھ میں سختی کم ہوتی تو وہ فاطمہ کو ٹھوکر مار کر کہتی کہ ٹھیک سے دباؤ، ہاتھوں میں جان نہیں ہے۔ اس قدر غلیظہ گالیاں فاطمہ کو دے رہی تھی کہ بیچاری بچی سہم کر رہ گئی تھی۔ اسے تو یہاں پر 24 گھنٹے بھی عذاب لگنے لگے تھے۔ نہ جانے اس کی ماں اسے یہاں چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی۔ یہاں کام ختم ہوا
तो इसे फौरन वडेरे पर बुलवा लिया गया, जहाँ पर लोगों के जाने के बाद साफ सफाई की जाती थी। वहाँ पर मौजूद बाकी बच्चों के साथ मिलकर फातिमा सफाई करने लगी। जब पीर शाह ने इसे अपने कमरे में बुलवाया, फातिमा डरती हुई पीर शाह के कमरे में गई तो वो लेटे थे। कहने लगे कि मेरे पैर दबा दो। बच्ची झिझकते हुए शाह साहब के पास गई और नन्हे नन्हे हाथों से पैर दबाने लगी। इसी पल पीर शाह ने इसके साथ नजीबा हरकत करना शुरू कर दी। फातिमा सहम कर कुछ कह भी न सकी। कहती भी आखिर किससे? पीर असद शाह एक दो गांव नहीं बल्कि जहाँ जहाँ तक इसका नाम फैला था सभी इसके आगे सर झुकाते थे। आखिर कौन इसकी मदद करता? वो कठपुतली बनी पहली बार पीर शाह के हाथों इस्तेमाल हुई थी। बेचारी बच्ची जब इस कमरे से निकली तो आंखें सूजी हुई थी, लड़खड़ाकर चलती थी। कमरे से बाहर आई, आंखों से मसलसल आंसू बह रहे थे, मगर किसी को भी कुछ बता नहीं सकती थी क्योंकि पीर ने इसे मना कर रखा था। अगर किसी ने किसको कुछ बताने की कोशिश की तो वो इसकी जान ले लेगा, इसके माँ बाप को मार देगा। बच्ची डरी हुई, सहमी हुई थी, हर एक का चेहरा देख रही थी। चीख चीख कर रोकर सबको बताना चाहती थी कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मगर यूं ही बुखार में तपती वो वडेरे से घर चली आई। घर आई तो पीर शाह की बीवी ने इसे अपने कमरे में पानी का जग भरकर रखने को कहा। बच्ची का वजूद लर्ज रहा था। इसने कप कपाते हुए हाथों से पानी का जग भरा और लान कर इनके कमरे में रखना चाहा, मगर हाथों की कप कपाहट की वजह से वो छूटकर हाथ से गिर गया। सारा बिस्तर गीला हो चुका था और नीचे गिरकर जग भी किरची किरची हो गया। इसके टूटने की आवाज सुनी गई तो पीर शाह की बीवी कमरे में आई। पहले बिस्तर गीला और फिर जग टूटा हुआ देखे तो गुस्से से फातिमा के चेहरे पर जनाटेदार थप्पड़ मार दिया और मारकर इसे बालों से दबोचा और जगह बाद दीगरे कई थप्पड़ मारकर मुगलियात बिकते हुए कहने लगी कि तू अंधी थी, तुझे नजर नहीं आया क्या? हाथों में जान नहीं है तेरे? आज मैं तुझे बताती हूँ कि काम कैसे ठीक होते हैं। इतना कहकर इसने वही कांच के टुकड़े उठाए और मासूम फातिमा के हाथों पर मारना शुरू कर दिए। वो बच्ची तड़प रही थी और रो रही थी, खुद को झड़वा रही थी, मगर इसकी बीवी को इस पर रहम न आया। इसने वही कांच उठाकर इस बच्ची के जिस्म पर मार दिए और बोली कि खबरदार, जो तुम्हारे गले से एक आवाज़ भी निकली, तुम जितना रोगी मैं तुम्हें और ज़्यादा मारूंगी। तुम्हारे हलक से मुझे एक आवाज़ भी ना आए। बेचारी डरी हुई सहम कर रह गई थी और मुंह के आगे खून आलूद हाथ रखकर अपनी आवाज को रोकने लगी। कितनी ही देर बच्ची पर जालिम औरत तशद्दुद करती रही। शोर सुनकर वहां काम करने वाली दूसरी बच्चियां आ गई। खून से लथपथ फातिमा को देखकर इनकी सांस रुक चुकी थी, मगर खौफ से मारे फौरन वहां से हट गई। वो सारी रात बड़ी ही अजियतनाक थी। हाथों पर जख्म थे और जख्म पर मरहम रखने वाला कोई न था। बच्ची की आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था, बुखार से तड़प रही थी और सारा वजूद दर्द कर रहा था। रो रो कर सिसक सिसक कर अपने हलक में ही आवाज दबाए सरगोशी करती अपनी माँ को आवाज दे रही थी और अपने भाई को याद कर रही थी। अपने अब्बू को आवाज देकर यही दुआ करती, या अल्लाह मेरी आवाज मेरे माँ बाप तक पहुँचा दो, वो मुझे यहाँ से आकर ले जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना। मगर इसकी पुकार को कौन सुनता? वो तो ऐसे भेड़िए के हाथ लग चुकी थी जो कि शराफत का लिबादा ओढ़कर मासूम लोगों को अपना गुलाम बनाए हुए था। अभी इसके हाथ रूह के जख्म न भरे थे कि पीर शाह ने एक बार फिर इसे ज्यादती का निशाना बनाया। इस बात से पीर शाह की बीवी बखूबी वाकिफ थी कि इसके शोहर को बच्चियों के साथ ज्यादती करने की आदत है और इससे पहले भी वो कई बच्चियों के साथ ज्यादती कर चुका है, मगर इसने आज तक कभी भी अपने शोहर को रोकने की कोशिश ना की थी, बल्कि वो दोनों बच्चियों पर जुल्म करके इनकी रूह को नोच कर अपने दिलो दिमाग को तस्कीन दिया करते थे। फातिमा 6 से 7 माह तक पीर शाह के यहाँ रही थी। वो 9 साल की थी जब वहाँ पर आई थी, मगर अब 10 साल की हो चुकी थी। जब इसकी माँ आस्थाने पर इसे मिलने के लिए आई, आस्थाने पर आई तो क्या देखा कि बेटी पहचान में ही आ नहीं रही थी। बेहद कमजोर हो चुकी थी, चेहरे पर जगह जगह नील के निशान थे और हालत गैर हुई पड़ी थी, मगर इसके बावजूद मालिकों का हुक्म मानकर इनके बताए काम कर रही थी। यही सोच रही थी कि आखिर माँ कब तक आस्थाने पर आएगी। मुद्दतें गुजर गई हैं, अब माँ का चेहरा नहीं देखा। वो भी आस्थाने पर सफाई करने में मसरूफ थी कि इसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। इसने बिजली की तेजी से पलटकर माँ की जन्म देखा। माँ को खुद से दूर खड़ा पाया तो वालहाना अंदाज में भागती हुई माँ के करीब पहुंची और माँ से लिपट कर फूल फूल कर रोने लगी। इसका तो बस ही नहीं चल रहा था कि खुद को माँ में जज्ब कर ले और अपने हर एक दुख को अपनी माँ पर जाहिर कर ले। वो रो रो कर माँ से कहने लगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ले जाओ। इसके अब्बू भी वहीं मौजूद थे। वो अब्बू से लिपट कर कहने लगी कि मुझे वापस ले जाएं, मुझे शाह के घर में नहीं रहना, ये लोग बहुत गंदे हैं,
مجھے مارتے ہیں، میرے ساتھ غلط کام کرتے ہیں۔ مگر ماں باپ نے فوراً اسے چپ کروا دیا اور جھڑک کر کہنے لگے کہ تو سوچ بھی رہی ہے کہ تیرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، یہ کیسے الزامات لگا رہی ہے، اگر کسی نے سن لیا تو تیری جان لے لیں گے۔ تو پیر جی کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتی ہے؟ یقیناً تو نے کوئی غلطی کی ہوگی، تبھی پیر صاحب نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے۔ وہ تمہیں اپنی کنیزی میں لائے ہیں اور جب تک وہ خود اجازت نہیں دیں گے ہم تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتے۔ ماں باپ کی شاہ کی عقیدت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ معصوم بچی پر گزرنے والے حالات ان پر آشکار ہی نہ ہوئے۔ ماں باپ سے ملتے ہوئے پیر شاہ نے انہیں دیکھ لیا۔ انہوں نے اسی پل تو کچھ نہ کہا مگر گھر لا کر اس وقت فاطمہ پر بڑا ہی ظلم کیا۔ دونوں میاں بیوی نے فاطمہ کو بہت مارا تھا اور کہنے لگے کہ بڑی جرات ہو گئی ہے تم میں، آج تک کسی میں ہمت نہ تھی کہ ان کے گھر کی بات کو باہر نکال سکے، اور فاطمہ نے یہ بات اپنے والدین تک کو بتا دی تھی۔ اس رات بچی کو بے تحاشا مارا گیا، ہاتھ میں جو آیا اسی چیز سے ہی بچی کو مارنے لگے۔ سر پر، چہرے پر، کمر پر، ہاتھوں پر، پورے وجود پر زخموں کے نشان تھے۔ اس کی روح الگ چھلنی تھی۔ اس رات ایک بار پھر پیر شاہ نے معصوم بچی کا ریپ کیا تھا۔ بچی درد سے سسکتی تڑپتی رہی، وہی پیر شاہ کے کمرے میں بستر بچھا کر لیٹی تھی، درد سے تڑپ کر کبھی ایک طرف گرتی تو کبھی دوسری طرف، رو رو کر اپنے ماں باپ کو آواز دے رہی تھی مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ تبھی اس کا شور سن کر پیر شاہ کی بیوی وہاں آئی اور غصے سے کراہنے سے روکنے لگی، شاید پیاسی تھی، پانی مانگ رہی تھی۔ وہاں پر موجود ایک ملازمہ کو لایا گیا جس نے اس کی جانب پانی بڑھایا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، وہ بے سدھ تھی۔ تبھی پیر شاہ خود اٹھائے اور بازو سے گھسیٹ کر فاطمہ کو اٹھانے لگے مگر وہ اس دار فانی کوچ کر چکی تھی۔ جب دیکھا گیا کہ فاطمہ مر چکی ہے تو فوراً اس کے والدین کو فون کیا گیا اور کہا گیا کہ تمہاری بیٹی مر چکی ہے، آ کر لے جاؤ اسے۔ فاطمہ کی والد نے جب یہ خبر سنی تو چونک کر رہ گیا کہ اچانک فاطمہ کو کیا ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی دوڑے دوڑے پیر شاہ کے گھر پہنچے تو ان کی بیٹی مری ہوئی تھی۔ پیر شاہ کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی کو تیز بخار تھا، وہ اسی بخار میں خدا کی رضا سے وفات پا گئی۔ ماں باپ اپنے بچے کی اچانک موت پر بے تحاشا رو رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنی بچی کا چہرہ دیکھا تو دنگ رہ گئے، اس کے وجود پر زخم کے نشان تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ بھی نیل سے سوج چکا تھا۔ وہ تو بالکل ہی پہچان میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے پیر شاہ کو دیکھا اور کہنے لگے کہ ہماری بچی کے چہرے پر زخم ہے، اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ مگر پیر شاہ نے فوراً آنکھیں دکھاتے ہوئے جیب سے 50 سے 60 ہزار روپے نکالے اور اس کے باپ کے منہ پر مارتے ہوئے بولا چپ چاپ اپنی بچی کو لے جاؤ، اسے صرف بخار ہوا تھا جو اپنی طبی موت مر گئی ہے، اسے جا کر دفنا دو، اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر پیر شاہ وہاں سے جا چکا تھا جبکہ دونوں میاں بیوی اپنی بچی کی لاش اٹھا کر گھر پہنچے تھے۔ بستی میں پہنچے تو ایک کوہرام سا مچ چکا تھا۔ جو بھی پوچھتا کہ فاطمہ کی موت کیسے ہوئی تو یہی کہتے کئی روز سے بخار تھا۔ پیر شاہ نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اس کا دعا کی مگر یہ مزید زندہ نہ رہ سکی۔ گاؤں کی عورتوں نے جب فاطمہ کو چہرے کو دیکھا اور اسے غسل دینے کے لیے گئے تو چیخ مار کر روتی ہوئی باہر نکل آئی، کہنے لگی کہ بچی کو کوئی بخار نہ تھا، اسے تو بہت زیادہ مارا گیا ہے، یہ تو درد کی تاب نہ لا کر فوت ہوئی ہے۔ اتنی معصوم بچی پر حد سے زیادہ ظلم کیا گیا ہے۔ مگر اس کی ماں نے روتے ہوئے انہیں چپ کروا دیا کہ ہم شاہ صاحب کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ پورے گاؤں میں بات پھیل چکی تھی کہ فاطمہ پر تشدد کیا گیا ہے، یہاں تک کہ پولیس بھی آ چکی تھی اور کیس بن چکا تھا کہ بچی کے ساتھ پیر شاہ کے گھر پر تشدد کیا گیا ہے۔ مگر اس کے باوجود فاطمہ کے والد نے کسی بھی قسم کا کیس کرنے سے منع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، میری بچی بخار کی وجہ سے وفات پا چکی ہے اور میں اسے دفنانا چاہتا ہوں۔ پولیس اہلکار پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے بضد تھے مگر ماں باپ کی نہ جانے کیسی بے بسی تھی کہ انہوں نے انکار کر دیا اور اپنی معصوم پھول کو منو مٹی تلے دفن کر دیا۔ پیر شاہ نے سوچ رکھا تھا کہ پیسے دے دینے سے معاملہ دب جائے گا مگر ایسا ہرگز نہ ہوا۔ جیسے جیسے خبر سوشل میڈیا پر پھیلتی گئی تو قانون بھی حرکت میں آ گیا۔ ماں باپ کمزور اور بے بس تھے مگر یہ قانون اور سوشل میڈیا پر فاطمہ کو انصاف دلوانے والے مسلسل احتجاج میں نکلے۔ لوگ ہرگز کمزور نہ تھے، سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ فاطمہ کو انصاف دلوایا جائے۔ تبھی دھیرے دھیرے مزید راز کھل کر سامنے آنے لگے۔ پیر شاہ کے گھر جا کر جب مزید تفتیش کی گئی اور وہاں کی ملازمہ کو اعتماد میں لے کر پوچھا گیا تو کئی راز چٹکیوں میں کھلتے چلے گئے۔ پیر شاہ کو حراست میں لے لیا گیا
लोग इन पर थू थू करने लगे। वहाँ पर इस वक्त कनीजी में 7 और मुलाजमाएं भी थीं जो कि फातिमा की ही उम्र की थीं और इन पर भी वही जुल्म किया जाता था। वो बेचारी भी अनकरीब फातिमा ही की तरह दर्द की ताप ना लाकर मर जाती, लेकिन खुशकिस्मती थी जो फातिमा इनके लिए आवाज़ बुलंद करके खुद तो इस दुनिया से चली गई, मगर ऐसी कई मजबूर बच्चियों को पीर शाह के जुल्म सितम से बचा चुकी थी। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो यह खबर भी सामने आई कि वहाँ पर 100 से ज़ायद बच्चियाँ मौजूद हैं जो कि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और माँ बाप छोटी उम्र में इन्हें पीर शाह के डेरे पर काम करने के लिए भेज देते हैं ताकि इनका घर का खर्च भी चल सके। इस बात से अनजान के बच्चियों के साथ कैसा सिफाक रवैया रखा हुआ है। बच्ची को दफनाने के बाद एक बार फिर इसे कब्र से पोस्टमार्टम के लिए निकलवाया गया। बाप तो अभी भी वजह था कि वो कुछ नहीं करवाना चाहता, मगर कानून हरकत में आ चुका था। बच्ची की कब्र को खोदा गया। जब पोस्टमार्टम किया गया तो ये बात सामने आ चुकी थी कि बच्ची पर मौत से पहले बेतहाशा तशद्दुद किया गया है और रेप भी किया गया है। मासूम बच्ची दर्द की ताप ना लाकर सिसक कर मर गई है और यही बात पीर शाह छुपाना चाहता था। इस रिपोर्ट के आते ही फौरन पीर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और बयानात लेकर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। यहाँ पर पहला सवाल तो ये आता है कि 8, 9, 10 यहाँ तक कि 14-15 साल बच्चे को घर से बाहर काम करने के लिए भेजा ही क्यों जाता है? क्या फातिमा जैसी इतनी कम उम्र बच्चियाँ घर के काम कर सकती हैं? कितने ही केसेस आए रोज सुनने को मिलते हैं। ये माशरा दरिंदों की बस्ती बनता जा रहा है। खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें और यूं अंधा इत्तेकाद करके अपने बच्चों को मौत के मुंह में मत धकेलिए। अगर बच्चों को काम सिखाना चाहते हैं, इनसे मशक्कत करवाना आपकी मजबूरी है, तो कोशिश कीजिए देखभाल कर अपनी निगरानी में काम करवाइए। यहाँ कदम कदम पर फिरौन और नमरूद जैसे शैतान मौजूद हैं। आपका एक गलत कदम आपकी औलाद को अजियत से दो चार कर सकता है। याद रखिए, रोज़े महशर हर फातिमा जैसी बेटी सिर्फ पीर शाह जैसे दरिंदे का गिरबान नहीं पकड़ेगी, बल्कि अपने वालिदैन से भी शिकवा गिना नज़रों से सवाल ज़रूर करेगी, आखिर मेरा कसूर क्या था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। अल्लाह हाफिज़।